بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین، ہم نے طائف کے سفر کے متعلق گفتگو کی تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سفر کے بعد اور شیب ابی طالب میں محصوری کے بعد، یعنی تکلیف کی کوئی انتہا باقی نہ رہی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنی زیادہ تکالیف، اور اس کے بعد پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی طرف سفر کروایا گیا، جس کا ذکر قرآن پاک میں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ پاک ہے وہ ذات جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے لیا اور مسجد اقصی اور پھر مسجد اقصی سے سدرۃ المنتہا تک لے گیا۔ اسراء اور معراج دونوں کس سفر کے نام ہیں؟ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کے سفر کو اسراء کہا جاتا ہے، اور مسجد اقصی سے سدرۃ المنتہا کا جو سفر ہے اس کو معراج کہا جاتا ہے۔ اور یہ کب پیش آیا؟ تو اس کے قول کے اندر بہت سارے اختلاف ہیں، لیکن ہم یہی بات سامنے رکھیں گے، جو راجح قول ہے وہ یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کی زوجہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ جب اس دنیا سے چلی گئی، اس کے بعد یہ معراج کا واقعہ پیش آیا، اور طائف کے سفر کے بعد یہ واقعہ پیش آیا۔ ہجرت سے پہلے کا واقعہ ہے۔ اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 50 سال تھی یا 51 سال تھی جس وقت یہ معراج کا واقعہ پیش آیا۔ آپ امی ہانی کے گھر آرام فرما رہے تھے رات کو کہ چھت ایک دم سے پھٹا، جبریل امین تشریف لائے اور ساتھ اور بھی فرشتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لیا اور مسجد حرام میں چلے گئے، اور وہاں حتیم میں جا کر نبی علیہ السلام کو لٹایا، اور نبی علیہ السلام کا سینہ مبارک چاک کیا گیا، اور ایک سونے کا تشت لایا گیا جس میں ایمان اور حکمت بھری ہوئی تھی، اور وہ نبی علیہ السلام کے دل مبارک کو دھویا گیا اور اس میں ایمان اور حکمت کو بھر دیا، اور سینے مبارک کو واپس بند کر دیا اور مہر نبوت لگا دی گئی۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک سواری منگوائی گئی جسے براق کہا جاتا ہے، جو گدھے سے تھوڑی سی بڑی تھی اور خچر سے کچھ چھوٹی تھی، جس کا رنگ سفید تھا۔ وہ نبی علیہ السلام کے پاس پیش کی گئی۔ نبی علیہ السلام اس پر سوار ہوئے اور چل پڑے۔ راستے میں ایک جگہ آئی، وہاں پر جبریل امین نے فرمایا یہاں پر اترے اور 2 رکعت نماز پڑھیں۔ وہاں پر نبی علیہ السلام نے 2 رکعت پڑھی۔ وہاں جو جگہ تھی وہاں پر بہت زیادہ کھجور کے باغ تھے، تو جبریل امین نے فرمایا یہ یثرب ہے، یعنی مدینہ طیبہ، جہاں پر آپ نے ہجرت کرنی ہے۔ پھر وہاں سے آگے چل پڑے۔ پھر ایک مقام آیا، وہاں پر پھر جبریل امین نے عرض کی یا رسول اللہ یہاں پر بھی اتریے اور 2 رکعت نماز پڑھیے۔ نبی علیہ السلام نے نماز پڑھی تو جبریل امین نے عرض کی یا رسول اللہ یہ طور سینہ ہے جہاں پر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کلام کیا تھا۔ پھر آگے چل پڑے، کچھ ہی فاصلہ طے ہوا، وہاں پر پھر جبریل امین نے عرض کی یا رسول اللہ یہاں پر اتریں اور 2 رکعت نماز نفل ادا کیجئے۔ نبی علیہ السلام نے 2 رکعت ادا کی۔ جبریل امین نے عرض کی یا رسول اللہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر شعیب علیہ السلام مکی تھے، یعنی مدین۔ پھر تھوڑا سا آگے سفر کیا، وہاں پر پھر جبریل امین نے عرض کیا رسول اللہ یہاں پر بھی نماز ادا کیجئے۔ نبی علیہ السلام نے نماز پڑھی۔ جبریل امین نے عرض کی یا رسول اللہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ چنانچہ یہاں سے پھر آگے چل پڑے، ایک ایسے مقام پر پہنچے، وہاں پر نبی علیہ السلام کو ایک بوڑھی عورت نے آواز دی، تو جبریل امین نے عرض کیا یا رسول اللہ اس کی طرف توجہ نہ دیں، آپ آگے چلیں۔ نبی علیہ السلام آگے چل پڑے، تھوڑا آگے گئے، ایک بوڑھا مرد تھا، اس نے آواز دی۔ پھر جبریل امین نے یہی عرض کیا یا رسول اللہ اس پر توجہ نہ دیجیے، آگے چلیے۔ آگے گئے، ایک جماعت تھی، اس نے سلام کیا، تو پھر نبی علیہ السلام نے ان کے سلام کا جواب دیا۔ جبریل امین نے عرض کی یا رسول اللہ وہ جو بوڑھی عورت تھی وہ دنیا تھی، اور دنیا کی عمر اتنی ہی قلیل ہے کہ اب اس کا بڑھاپا قریب ہے، اب وہ ختم ہونے والی ہے، اور وہ جو بوڑھا مرد تھا وہ شیطان تھا جو آپ کو اپنی طرف مائل کر رہا تھا،
اور وہ عورت بھی دنیا تھی جو آپ کو اپنی طرف مائل کر رہی تھی۔ اور یہ جو جماعت تھی یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام وغیرہ تھے، جنہوں نے آپ کو سلام کیا اور آپ نے ان کو جواب دیا۔